استغفار تمہاری پریشانی کا ازالہ، غم کا مداوا اور گناہ کی صفائی، بے قرار دل کا سکون اور رزق کا موجب ہے۔ ایسی کائنات جس میں آپ کا اپنا سایہ بھی آپ کا نہیں ہے، وہ بھی کسی بیرونی روشنی کا مرہون منت ہے، وہاں پھر کیا اپنا اور کیا بیگانہ سب مایا ہے۔ آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، کبھی بھی نہیں۔ آسمان سے ہمیشہ ایک یقین دہانی آتی ہے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ روزانہ درود پاک پڑھنے والا شخص اللہ کے خاص دوستوں میں شامل ہوتا ہے اور اس کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ درود پاک کی کثرت سے زندگی میں برکت اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں۔ جب نمازوں میں اپنے لیے بہترین مانگو گے تو اللہ پاک لوگوں کی اصلیت تو سامنے لائے گا۔ محبت وہ چراغ ہے جو خاموشی میں بھی روشنی دیتا ہے، اور جو دلوں سے سمجھا جاتا ہے، یہ وہ جذبہ ہے جو نفرت کو مٹا دیتا ہے۔ مہربانی آپ کو دنیا کا سب سے خوبصورت انسان بناتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیسے نظر آتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر احساس اور رحم دلی پیدا ہو جائے تو مکمل انسان تشکیل پاتا ہے، کیونکہ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس ہے۔ اگر تمہیں اپنے آس پاس اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ باپ جیسا کوئی مرد نہیں ہوتا، نہ محبت میں اور نہ ظرف میں۔ اللہ ماں باپ کا سایہ سب پر سلامت رکھے، آمین۔ کفار مشرکین کہا کرتے تھے کہ جب ہم مٹی میں ختم ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، دوبارہ بھی وہی اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہر چیز فوراً حاصل کر لینا چاہتے ہیں۔ ہم کامیابی کی منزل کے طلبگار تو ہوتے ہیں، مگر صبر، وقت اور اللہ کی حکمت پر یقین نہیں رکھتے۔ حالانکہ بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ توکل اور پختہ یقین کا ہوتا ہے، بے شک وہی ہے جو سب سے زیادہ معاف فرمانے والا، نہایت مہربان ہے۔ لوگوں کی اکثریت اب کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے۔ انسان وہ مانگتا ہے جو اسے اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے جو اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہجرت بہت مجبور ہو کر کی جاتی ہے، چاہے گھر سے کی جائے اور چاہے کسی کے دل سے۔ جوانی میں اکثر نوجوان اداس رہتے ہیں، ضروری نہیں کہ انہیں عشق کا روگ لگا ہو، گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی ہو سکتا ہے۔ زندگی 4 دن کی ہے، 2 دن تمہارے حق میں، 2 دن تمہارے خلاف، اور جب تمہارے حق میں ہو تو غرور مت کرنا، اور جب تمہارے خلاف ہو تو صبر کرنا۔ درخت جس قدر اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی نیچے ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ انسان کردار کے لحاظ سے جس قدر بھی مخلص اور نیک نیت کیوں نہ ہو، سامنے والا اس کو ہمیشہ اپنی سمجھ کے ترازو میں تولتا ہے۔ اب چاہے کتنی ہی کتابیں کیوں نہ پڑھ لیں، اگر آپ کے دل میں انسانیت موجود نہیں تو سب بیکار ہے۔ کھانے والے کو کیا پتا کمانے والے نے کس حال میں کمایا ہوگا، پھر کہتے ہیں ہمارے اپنے ہمارے لیے کیا کرتے ہیں۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک پیغام ہے، اجالے باندھ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ جو لوگ دوسروں کو برا بنا کر خود اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت ایک ایسا آئینہ ہے جو چالاک سے چالاک انسان کا نقاب اتار دیتا ہے۔ اپنی فطرت ایسی رکھو کہ دشمن بھی بدتمیزی کرنے سے پہلے ضرور سوچے، کیونکہ نرمی کمزوری نہیں، کردار کی طاقت ہوتی ہے۔ جو لوگ عزت دیتے ہیں وہ خود قابل عزت ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیشہ اب کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، لیکن وہ حقیقت اس وقت ہی قبول کرتے ہیں جب وہ ان کے معیار اور نظریات سے مطابقت رکھتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبت سب سے کرو لیکن اس سے زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے زیادہ محبت ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ جو لوگ خاموش رہتے ہیں وہی سب کچھ سہ جاتے ہیں، اور جو مسکراتے ہیں وہی اندر سے سب سے زیادہ ٹوٹے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا آواز سنتی ہے، دل کی حالت نہیں دیکھتی۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے، اور تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ لوگوں نے اگر کچھ دیا ہے تو باتیں بھی بہت سنائی ہیں، یہ اللہ ایک تیرا ہی در ہے جہاں سے کبھی تانا نہیں آتا۔ مطلب پورا ہوتے ہی لہجے کڑوے ہونے لگتے ہیں۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ اسی لیے رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا،
عزت کبھی مانگی نہیں جاتی، یہ وقت کے ساتھ کردار سے حاصل ہوتی ہے، الفاظ نہیں عمل بولتے ہیں۔ جو کسی کا دل توڑتا ہے وہ بھول جاتا ہے، مگر جس کا دل ٹوٹتا ہے وہ عمر بھر یاد رکھتا ہے۔ زخم صرف جسم پر نہیں دل پر بھی لگتے ہیں، اور یہی دکھ انسان کو اندر سے کھا جاتے ہیں۔ محبت وہ نہیں جو لبوں سے ظاہر ہو، محبت وہ ہے جو خاموشی میں آنسو بہاتی ہے اور سجدے میں دعا بن کر گرتی ہے۔ جس دل میں محبت ہو وہ نفرت کے جواب میں بھی دعا دیتا ہے، اور جو دل اللہ کے نور سے خالی ہو وہ محبت کو بھی کمزوری سمجھتا ہے۔ محبت کمزوری نہیں، محبت مقدس ہوتی ہے۔ اکثر ہم وہ رشتے بچاتے ہیں جنہیں سامنے والا توڑ کر چلا جاتا ہے۔ محبت میں غلطی کرنا برا نہیں، برا تب ہوتا ہے جب ہم دل سے محبت کو مانتے رہیں اور وہ شخص صرف ضرورت پوری کر کے خاموشی سے آگے بڑھ جائے جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ محبت تب ختم نہیں ہوتی، بس خاموش ہو جاتی ہے جب سامنے والا تمہارے خلوص کو بوجھ سمجھنے لگے اور تم ثابت کرتے رہو کہ تم بے وفا نہیں ہو۔ کبھی کبھی سکون کسی انسان میں نہیں بلکہ اس سے دور ہونے میں ہوتا ہے جو تمہاری خاموشی کو شور سمجھتا ہے۔ اچھے وقت میں سب ساتھ ہوتے ہیں، لیکن مشکل وقت تمہیں حقیقت کا چہرہ دکھاتا ہے، اور یہی وقت تمہارے اصل دوست چھین لیتا ہے۔ جو شخص محبت کرتا ہے وہ دنیا کے اصولوں کو نہیں دیکھتا، بس خلوص اور وفا کی قدر کرتا ہے۔ حسد کرنے والا دوسروں کو کم اور خود کو زیادہ نقصان دیتا ہے۔ حسد دل کی آگ ہے جو اندر سے انسان کو ختم کر ڈالتی ہے۔ ہر وہ شخص جو تمہارے سامنے میٹھا دکھائی دیتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ تمہارے لیے بھلائی کی طلب رکھتا ہو، اصل انسانیت نیت سے پہچانی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو انسان دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھ لے اسے زندگی میں سکون نصیب ہوتا ہے، اور بدلہ صرف دل کا بوجھ بڑھاتا ہے۔ خاموشی اختیار کرو، کیونکہ الفاظ زخم دے سکتے ہیں، اور انسان غلط بولنے کی وجہ سے اور اپنی زبان کی وجہ سے گرتا ہے۔ عزت صرف ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو برداشت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی مشکلات کا ذکر مت کرو، کیونکہ آدھے لوگ ہمدردی کے نام پر تماشا دیکھتے ہیں اور باقی آدھے خوش ہوتے ہیں۔ محبت جب درد بن جائے تو رب کے سامنے آنسو بہا دینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ دل کا حال سمجھتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، جب تمہارا صبر جواب دینے لگے تب بھی صبر کرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کو ایسا انعام دیتا ہے جو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، اور جو صبر کرتا ہے سب سے بڑی جیت حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی تمہیں چھوڑ کر چلا جائے تو اس کے پیچھے مت بھاگو، جو تمہارا نصیب ہے وہ کسی کے روکنے سے نہیں روکا جا سکتا، اور جو تمہارا نہیں اسے روک کر بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ ذہنی سکون اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو زندگی میں ان 3 چیزوں کو مختصر رکھیں۔ نمبر 1، توقعات کو مختصر رکھیں۔ جب ہم دوسروں سے زیادہ امیدیں باندھ لیتے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، دوست ہوں اور قریبی لوگ ہوں، تو اکثر دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ ہر انسان اب جیسا نہیں سوچتا نہ محسوس کرتا ہے۔ اب جس حد تک توقعات کم کریں گے اتنا ہی اب کی زندگی سے شکایتیں ختم ہونے لگیں گی اور مایوس نہیں ہونا پڑے گا۔ یاد رکھیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس پر شکر کرو، اور جو نہیں ہے اس پر صبر کرو، یہی ذہنی سکون کا پہلا راز ہے۔ نمبر 2، تعلقات کو مختصر رکھیں۔ زندگی مختصر ہے اور اسے ہر ایک کے ساتھ بانٹنا ضروری نہیں۔ ضرورت سے زیادہ لوگوں سے تعلقات رکھنا اکثر دل کی الجھنیں بڑھاتا ہے۔ چند سچے وفادار اور مخلص لوگ زندگی کے لیے کافی ہوتے ہیں، باقی لوگ صرف وقت، توانائی اور جذبات کو ضائع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، کچھ لوگ زندگی میں تاخیر سے آتے ہیں مگر سکون لے آتے ہیں، اور کچھ جلدی آ کر صرف شور مچا جاتے ہیں۔ نمبر 3، گفتگو کو مختصر رکھیں۔ زیادہ بولنے والا اکثر غلط فہمیوں اور پچھتاوے کا شکار ہوتا ہے۔ خاموشی میں وقار بھی ہوتا ہے، حفاظت بھی، اور اثر بھی ہوتا ہے۔ جب آپ کم بولتے ہیں تو آپ کی بات کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہر سوال کا جواب دینا فرض نہیں ہوتا۔ خاموشی ہر موقع پر نہیں بولتی، مگر جب بولتی ہے تو سب کو چپ کرا دیتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، کیونکہ جھوٹ وقت بھی طور پر سہارا دے سکتا ہے لیکن انجام ہمیشہ بربادی ہی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تم دوسروں کے لیے اچھا کرو تو بدلے کی امید مت رکھو، کیونکہ جو نیکی اللہ کے لیے کی جاتی ہے اس کا صلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھو، کیونکہ اچھے دل والوں کی آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں لیکن ان کا انعام بھی سب سے خاص ہوتا ہے۔ اکثر وہی لوگ ہمارے آنسوؤں کی وجہ بن جاتے ہیں
جن کے لیے ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہوتا ہے، پھر بھی وہ سمجھتے ہیں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ جو شخص تمہیں تکلیف دے اس کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرو، کیونکہ اچھا سلوک تمہاری حقیقت کو بلند کرتا ہے، اور یہ وہ حکمت ہے جو انسان کی عزت اور اخلاق کو بلند کرتی ہے۔ وہ شخص جو تمہارے دل کی قدر کرتا ہے، محبت کی اصل حقیقت کو پہچانتا ہے، کیونکہ دل کی قدر وہی کرتا ہے جو واقعی محبت سے بندھا ہوتا ہے۔ اپنی عزت ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھو، جو تمہاری قدر نہیں کرتا اسے اپنی زندگی میں جگہ دینا خود کی بے قدری کرنے کے برابر ہے۔ خاموشی سے کیا گیا بدلہ سب سے زیادہ گہرا زخم دیتا ہے۔ دشمن کو جواب نہ دو، بس خود کو اس مقام پر لے جاؤ جہاں وہ پہنچ ہی نہ سکے۔ جو شخص خود کو بہتر بنانے میں لگ جائے، اسے دشمن کو تباہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تمہاری ترقی ہی اس کا زوال ہے، اور تمہاری خاموشی اس کی چیخ بن جاتی ہے۔ بدلہ لینے کا سب سے خوبصورت اور انتقامی طریقہ یہ ہے کہ تم ویسے انسان بن جاؤ جس کی دشمن صرف خواہش ہی کر سکے مگر وہاں تک پہنچ نہ سکے۔ جو شخص تمہیں صرف ضرورت کے وقت یاد کرے، اس سے دور رہو، کیونکہ وہ تمہاری عزت نہیں بلکہ اپنا مطلب نکالنا جانتا ہے۔ کسی کے دل کو کبھی دکھی مت کرنا، کیونکہ دل سے نکلی ایسی آہ عرش تک جاتی ہے، اور جس کے حق میں آسمان پر فیصلہ ہو جائے زمین والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب تمہیں لگے کہ دنیا میں تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھتا، تو اللہ سے رجوع کرو، کیونکہ وہ دل کی وہ باتیں بھی سنتا ہے جو تم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ کبھی محبت کو آزمائش مت بناؤ، کیونکہ جو سچ میں تم سے محبت کرتا ہے وہ تکلیف میں بھی نہیں چھوڑے گا، اور جو چھوڑ جائے وہ کبھی تمہارا تھا ہی نہیں۔ سنو میرے بھائی، صرف خدا سے مانگو، کیونکہ خدا تم کو جو کچھ عطا کرے گا عزت سے عطا کرے گا، اور اگر روک لے گا تو اس سے بہتر عطا کرے گا۔ انسان ناراض ہو تو دوبارہ بات تک نہیں کرتا، اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے، اور یہ ہے سچی محبت۔ کسی سے حسد کرو گے تو کچھ بھی نہ پاؤ گے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار نہ کر پاؤ گے۔ غصے میں بدلہ لینا آسان ہے، مگر صبر سے بدلہ لینا فائدے مند ہے۔ جب وقت بولتا ہے تو دشمن خود ہی خاموش ہو جاتا ہے۔ دشمن کی شکست اس وقت شروع ہوتی ہے جب تم اسے اپنی سوچ سے نکال دیتے ہو۔ اسے احساس ہونے دو کہ تم اس کے بغیر بھی کامیاب، مطمئن اور خوشی کے ساتھ زندگی گزارتے ہو۔ کبھی کبھی دشمن کو مارنا نہیں بلکہ اس کا غرور مارنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ دشمن کو مٹانے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں، بس اتنا کافی ہے کہ تم خود کو بدل ڈالو۔ جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو وہ اپنی ہی آگ میں جل کر راکھ ہو جائے گا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے دشمن کو بغیر ہاتھ لگائے تباہ کرنے کے 3 آزمودہ اصول۔ ایسے اصول جو صدیوں سے آزمائے گئے اور ہر بار دشمن کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ سب سے پہلا اصول ہے خاموش رہ کر بدلہ لینا۔ جب آپ جواب دینا بند کر دیتے ہیں تو دشمن بے سکون ہونے لگتا ہے۔ آپ کی خاموشی اس کے شور سے زیادہ تکلیف دہ بن جاتی ہے۔ اب کامیاب ہو جاؤ، آگے بڑھ جاؤ اور دنیا کو کچھ کر کے دکھاؤ، تو یقیناً یہی وہ تھپڑ ہے جو بغیر ہاتھ کے مارا جاتا ہے۔ خاموشی سب سے طاقتور وار ہوتا ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ دشمن کی کمزوری کو اس کے خلاف استعمال کرو۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوتی ہے، کبھی غرور، کبھی حسد اور کبھی لالچ۔ دشمن کی کمزوری تلاش کرو اور پھر اسے وہی دکھاؤ جو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ جب وہ اپنی ہی کمزوری میں الجھ جائے تو خود ہی گر جائے گا۔ یاد رکھو، چالاکی سے کھیلا گیا کھیل تلوار سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ اتنا بلند ہو جاؤ کہ دشمن خود کو چھوٹا سمجھے۔ اپنی زندگی کو اتنا خوبصورت بنا لو اور اپنے کردار کو اتنا مضبوط بنا لو کہ دشمن تمہیں دیکھ کر راکھ ہو جائے اور ٹوٹ جائے۔ اسے لگے کہ وہ تمہارے برابر کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ یہ بدلہ نہیں، یہ انصاف ہے جو خاموشی سے ہوتا ہے مگر اثر گہرا چھوڑ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اصل بدلہ تلوار سے نہیں کردار سے لیا جاتا ہے۔ خاموشی، حکمت اور صبر، یہی 3 ہتھیار ہیں جو دشمن کو بغیر ہاتھ لگائے مٹا سکتے ہیں۔ خاموشی انسان کا وقار ہے، ہر بات کا جواب دینا عقل مندی نہیں، کبھی کبھی خاموشی دشمن کو بھی شرمندہ کر دیتی ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہماری ان دشمنوں سے حفاظت فرما جو ہمارے سامنے بہت میٹھے اور ہمدرد بنتے ہیں مگر پیٹھ پیچھے ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری اور ہمارے بچوں کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ آمین ثم آمین۔